والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وروح الغوث الأعظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته آمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان الحميد: والعاقبة للمتقين. صدق الله الرسول القدير وصدق رسوله الرشيد النذير، والحمد لله رب العالمين. معزز احترام المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. الفین کو بھی ساتھ لے لیتا ہے. انہی دنوں میں جب مکہ کی گلی گلی میں سرکار کے خلاف تحریک چلائی جا رہی تھی اور مکہ کے بازاروں میں سرکار کے پیچھے آدمی دوڑائے جا رہے تھے، کوئی ان کی بات نہ سنے، انہی دنوں میں یمن کا ایک صوبہ دار جس کا نام طفیل بن عمر دوسی ہے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ آیا. جب اس کے مکہ آنے کی اطلاع ملی تو ابو جہل اور اس کے تمام حوالی موالی نکل کر کے مکہ سے باہر اس کا استقبال کرتے ہیں. طفیل بن عمر دوسی کا بڑا زبردست استقبال ہوا. ابو جہل لا کر کے اپنے گھر ٹھہرایا اور ٹھہرانے کے بعد اس نے بڑی خاطر و مدارت کی. اپنے ساتھ لے جاتا، کعبہ کا طواف کراتا اور کعبہ کی زیارت کراتا. لیکن اس نے ایک بات بتائی، کہا سنو، آپ یمن کے گورنر ہو، آپ ہمارے شہر میں آئے ہو، ہمارے شہر میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے، ہمارے شہر میں ایک معاملہ ہو گیا. وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک محمد نکلے ہیں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں، ان کی بات جو سن لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے. وہ قرآن تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن سنتا ہے سنتا رہ جاتا ہے. تم صوبہ یمن کے گورنر ہو اور اچھے شاعر ہو، تم بہت ہی خوش مزاج ہو، اس لیے ہم تم سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ تم کعبہ کی جب زیارت کرنے کے لیے جانا تو دیکھ لینا کہ محمد تو نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی جو صورت دیکھتا رہ جاتا ہے. اب ابو جہل اور اس کے تمام ساتھی طفیل بن عمر دوسی کو اپنے ساتھ وقت پر لے جایا کرتے تھے. لیکن ایک روز سویرے یہی طفیل بن عمر دوسی اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا آج میں تنہا کعبۃ اللہ کی زیارت کروں گا اور خانہ کعبہ کے تک کا طواف کروں گا. وہ تنہا نکل کر کے جیسے حرم میں داخل ہوئے، ان کا داخل ہونا تھا کہ نگاہ پڑی ایک بڑے حسین و جمیل چہرے والے وہ کچھ کر رہے ہیں. کبھی وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں اور کبھی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. طفیل بن عمر دوسی نے جب حسن دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہی ہے محمد الرسول اللہ، یہی ہے جن کے پاس ہم کو آنے کے لیے روکا جا رہا ہے.
इसलिए कि ऐसा हसीन चेहरा मैंने नहीं देखा। यमन से लेकर के मक्का तक मैं चला आया हूं, लेकिन इतना खूबसूरत चेहरा मुझको देखने को नहीं मिला। आला हजरत अजीमुल बरकत जब अपने आका के हुस्न को बयान करने पर आए तो अर्ज करते हैं आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान न कुछ जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। उसने इतना हसीन चेहरा आज तक नहीं देखा था। जब बेकरार हुआ चेहरे रसूल देख करके तो अपने कान में रुई ठोसे हुए था, रुई को निकाल लेता है, और निकालने के बाद जब सरकार की मुबारक आवाज को सुनता है तो बेकरार हो जाता है। मेरे आका कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, वो कुरान जो पढ़ा जाए तो मोमिन का दिल मचलने लगता है। वो कुरान पढ़ते रहो तो दिल खुश होता रहता है। मर्द मोमिन कुरान पढ़ता जाए कभी उसका दिल नहीं घबराएगा। यही वो किताब है, इस किताब की तिलावत की बुनियाद पर मर्द मोमिन घबराता नहीं है। मेरे सरकार कुरान की तिलावत कर रहे हैं और लोग कुरान पढ़े तो किस अंदाज से पढ़ते हैं, कितना अच्छा लगता है। और जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ, नबी अपनी जबान से कुरान की तिलावत करें तो किस तरह से लोगों का दिल उनकी तरफ मायल होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए तो फरमाते हैं कि नबी अपनी जबान से कुरान की तिलावत करते हैं, ये नबी की जबान है। नबी अपनी जबान से रब की बारगाह में जो दुआ फरमा दे रब कबूल फरमा लेता है। नबी की जबान कभी भी रब की बारगाह से खाली नहीं वापस हो रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत तभी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज़ हुकूमत लाखों सलाम, लाखों सलाम। आका अपनी जबान से कह दे तो देखो किस तरह से जबान सरकार की पूरी हो रही है। नबी की बारगाह में एक ढीठ हाजिर हुआ और वो कहता है, ए मोहम्मद, आप तो ऐसे ऐसे हैं। वो अपने मुंह को टेढ़ा बना करके करने लगा। आका फरमाते हैं, तेरा मुंह इसी तरह से हो जाए। और अर्ज करते हैं रब की बारगाह में, मेरे मौला इसका मुंह टेढ़ा फरमा दे। नबी की मुकद्दस जबान से जुमला निकलता है कि उसका मुंह टेढ़ा ही टेढ़ा रह जाता है, फिर उसका मुंह सीधा नहीं हुआ। नबी की शान में नबी के सामने तौहीन कर रहा है तो उसका मुंह टेढ़ा हो गया। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, तो नबी के मुकद्दस मुंह को समझना चाहता है। मेरे सरकार के दहन मुबारक का हाल ये है कि वो दहन जिसके हर बात वही खुदा, बहुत हो दहन जिसके हर बात वही खुदा, और चश्माए हिकमत लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार अपनी जबान से कुरान तिलावत फरमाते हैं। जब तुफैल बिन अमर दोसी ने कुरान की तिलावत को सुना, बेकरार होते हुए आका की बारगाह में खड़ा हो गया। मेरे सरकार नमाज पढ़ रहे थे, नमाज से फारिग हुए। तुफैल बिन अमर दोसी ने पूछा, क्या आप ही मोहम्मद, आप कौन हैं? आका ने फरमाया, अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। उसने अर्ज किया कि आप ये क्या कर रहे थे? आका फरमाते, मैं नमाज पढ़ रहा था। ये नमाज क्या है? सरकार फरमाते हैं, रब की इबादत है। रब कौन है? सरकार फरमाते हैं, जिसने सबको पैदा किया वो रब है। हम उसकी इबादत कर रहे थे, अपने आबिद होने का उसकी बारगाह में इकरार कर रहे थे। ये रब की इबादत है। कहा, अच्छा, जो आप पढ़ रहे थे उसे फिर पढ़ करके सुना
دیجیے میرے سرکار نے کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا، نبی کونین قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ طفیل بن عمر دوسی عربی شاعر بھی بڑے اچھے تھے، انہوں نے جیسے قرآن کی چند آیتوں کو سنا، عرض کیا یا رسول اللہ اب ہاتھ بڑھائیے، اسلام پیش کیجیے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ یمن کے گورنر کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو تلوار کی چھاؤں میں مکہ میں آیا تھا، جس کا استقبال تلوار کی چمک میں کی گئی تھی اور خانہ کعبہ کے ارد گرد جب وہ طواف کرتا تھا تو لوگ اس کے استقبال میں کھڑے رہتے تھے، وہی صوبہ یمن کا گورنر نبی کے قدم میں حاضر ہے اور اپنے تاج کو اتار کر سرکار کی بارگاہ میں رکھا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ مکہ والے آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، آپ یمن چلے چلیے۔ سرکار میں جس صوبے کا گورنر ہوں، آقا میں پوری کوشش کروں گا کہ سارے لوگوں کو آپ کے قریب لاؤں، آپ اسلام پیش کریں۔ آقا کریم نے فرمایا طفیل بن عمر دوسی ایک کام کرو، تم جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے جہاں حکم دے گا مکہ چھوڑ کر کے وہاں میں جاؤں گا۔ ہاں اگر میری اپنی مرضی ہوئی اور رب تعالیٰ کا حکم ہوا تو میں تمہارے ہی شہر میں آؤں گا، لیکن اگر رب کا حکم ہوا جس شہر میں جانے کے لیے میں ادھر چلا جاؤں گا۔ طفیل بن عمر دوسی کو سرکار نے دعا دی، طفیل بن عمر دوسی تو چلے گئے۔ اب آپ ذرا نتیجہ نکالیے، جو لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا تھا، پیارے مذہب اسلام کل بھی پھیلا تھا، آج بھی پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ مذہب اسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، جب اسلام کے ماننے والے اپنی بدعقیدگیوں اور اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا تو کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، البتہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، البتہ ان کا بگڑ جاتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا دباؤ گے وہ اسلام ہے۔ اسلام مٹا نہیں ہے، نہ مٹے گا۔ رب فرماتا ہے جال حق زحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، حق کو مٹا باطل، باطل کو مٹنا ہی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے، آئیے دیکھیے رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا محبوب پر، میرے سرکار کی مقدس سیرت دیکھتے چلیے۔ جب سرکار نے کلمہ کی اشاعت کی ہے تو مکہ کے لوگ دشمن ہو گئے، مدینہ طیبہ میں لوگ دشمن ہوئے، میرے سرکار جہاں جہاں جاتے تھے لوگ دشمن ہو گئے، مقام طائف میں سرکار کے دشمن ہو گئے، غزوہ خندق کے موقع پر سرکار کے دشمن ہیں، سرکار کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے۔ میرے سرکار نے جب سے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت سے لے کر کے اور سرکار جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک دشمنوں کی فہرست مرتب کرو تو بہت کافی تعداد دشمنوں کی پائی جا رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے سرکار جب اعلان نبوت کے بعد سے اپنی زندگی دنیا میں گزار رہے تھے تو اس وقت سرکار کے دشمن تھے، اور کیا جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو سرکار کے دشمن نہیں ہیں؟ کل بھی سرکار کے دشمن تھے اور آج بھی سرکار کے دشمن ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کرلا کے مسلمانوں، آپ اپنے ذہن کو صاف کر لو۔ آج مصالحت کے بڑے خوگر بنے دکھائی دے رہے ہو، آج مذہب اسلام پر نہ جانے کیسی پتیاں کستے ہو۔ سن لو جو بات بتانا چاہتا ہوں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن دو طرح کے ہیں۔ ایک طرح کے دشمن تو وہ ہیں کہ جو سرکار کی تحریک کے مخالف ہیں، ان میں سے حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت ابو سفیان ہیں، اور ایک دشمن سرکار کے وہ ہیں جیسے ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ ہیں، ولید بن مغیرہ ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ سرکار کی تحریک کے بھی دشمن ہیں اور سرکار کی جان کے بھی دشمن ہیں، اور یہ جماعت صرف سرکار کی تحریک کی دشمنی کر رہی ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو جو جماعت سرکار کی تحریک کی دشمنی نہ سمجھی کی بنیاد پر کر رہی ہے، انہیں بعد میں راستہ مل جاتا ہے، وہ صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں، وہ راہ راست پر آ گئے۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا، عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا، یہ لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ نبی کی گستاخی پر تلے ہوئے تھے کہ تحریک کی بھی دشمنی کر رہے ہیں، مشن کی بھی دشمنی کر رہے ہیں، اور نبی کے عظمت کے دشمن ہوتے ہوئے جان کی بھی دشمنی کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کبھی بھی انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی۔ ابو جہل مارا جاتا ہے، عتبہ شیبہ مارے جاتے ہیں، ولید بن مغیرہ رسوا کیا جاتا ہے۔ یہ دو دشمنوں کی جماعت ہے۔ پتا چلا کہ دشمنی دو طرح کی ہوتی ہے، اگر عظمت نہ جانتے ہوئے دشمنی کی جائے تو ممکن ہے مصالحت ہو جائے، مگر عظمت جانتے ہوئے جب دشمنی کی جاتی ہے تو وہ دشمنی بڑھتی جاتی ہے، دشمنی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات اور بتا،
کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کا حال صرف سرکار کی مقدس حیات ظاہری ہی تک نہیں تھا کہ دشمن تھے، بعد میں نہیں ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، اچھا جب سرکار پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور کوئی سرکار سے دشمنی کر رہا تھا تو جواب کون دے رہا تھا؟ کس نے جواب دیا ہے؟ آؤ دیکھو، یہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ میرے سرکار نے جب قوم کو بلایا تھا، یا معاشر القریش، اے میری قوم آ جاؤ، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کوئی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے اجتماعی شکل میں تو اس طرح سے کہہ کر کے بلاتے تھے، سارے لوگ آ جاتے تھے۔ میرے سرکار نے جب فرمایا یا معاشر القریش، اے قریش کے لوگ آ جاؤ، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا محمد کس لیے جمع کیے ہو؟ آقا فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ، تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے سرکار نے جیسے یہ اعلان کیا، بس اعلان کرنا تھا کہ سارے لوگ بھاگنے لگے۔ سارے لوگ تو بھاگے مگر اس میں سرکار کا حقیقی چچا ابو لہب ہے، وہ جب سرکار کی بارگاہ سے بھاگا تو اس کے بھاگنے کا انداز عجیب تھا۔ وہ سارے لوگ بھاگے تو خاموشی سے سرکار کا چہرہ دیکھتے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے ہم محمد آپ کی بات نہیں سنیں گے، کوئی کہہ رہا ہے آپ نیا دین پیش کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اندیکھے خدا کی عبادت کرو۔ اس طرح کا جملہ بولتے ہوئے لوگ چلے گئے، لیکن جب یہ جانے لگا تو یہ کہتا کیا ہے، اے محمد کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا تمہارے لیے ہلاکت ہو؟ معاذ اللہ، اتنا جملہ ابو لہب نے کہا تھا سرکار کے سامنے، کیا ہم کو آپ نے اسی لیے جمع کیا تھا تمہارے لیے ہلاکت ہو؟ یہ کہہ کر کے آ رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو قرآن دے کر کے نازل کر دیا۔ جبریل محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، یہ میرے محبوب کی توہین کر کے جا رہا ہے، میرے محبوب کو تکلیف دے کر کے جا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری سورہ تبت یدا لے کر کے نازل ہو گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ پوری سورہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار پر لے کر کے نازل ہو گئے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جب قرآن پڑھو 30واں پارہ اٹھاؤ، سورہ تبت یدا کی تلاوت کرو، تبت یدا ابی لہب۔ اردو اگر پڑھے ہو تو قرآن میں ترجمہ دیکھ لو، آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ تبت یدا ابی لہب۔ ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ رب تعالیٰ کے فرمان پر غور کیجئے، ابو لہب نے ایک جملہ کہا تھا سرکار کو، رب فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تبا ٹوٹ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس نے ایک مرتبہ گستاخی کی ہے، ایک مرتبہ کہا ہے۔ اب آقا کریم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے تبت یدا، قیامت تک مسلمان تلاوت کرتے رہیں گے اور ہر وقت کہتے رہیں گے تبت یدا، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، میں تم سے پوچھتا ہوں او نجد کی بدماش اولادو، اس طرح کا ذہن و فکر رکھنے والوں، قرآن اٹھا کر کے تلاوت کرو۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تھا محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو، اب قیامت تک محمد کے کلمہ پڑھنے والوں کو کہنا پڑے گا تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہی سے پتا چلا اگر محبوب کو کوئی ایک مرتبہ کچھ کہے گا گستاخی کرتے ہوئے تو اب اس کو قیامت تک نہیں چھوڑا جائے گا، ہر دم کہا جائے گا، ہر دم کہا جائے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ صلح پسند لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سبحانی صاحب کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ان کے باپ کی جنت ہے، قبر میں ان کے باپ کام آئیں گے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کے بدماش دشمنوں سے مصالحت کا دم بھرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرو، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وہ سرکار کا حقیقی چچا ہے، اگر حقیقی چچا نے دشمنی کی ہے تو رب فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب،
ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ٹوٹ گیا. قیامت تک لوگ یہی تلاوت کرتے رہیں گے. اور یہ جو تبلیغ کرنے چلے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کیا یہ سورہ تبت یدا تلاوت نہیں کریں گے؟ یہ اس کو پڑھیں گے نہیں؟ مسجد میں تلاوت کر رہے ہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. کیا کہنے؟ ابو لہب کو کیوں کچھ کہہ رہے ہو؟ تو تم بول پڑو گے کہ ابو لہب نے سرکار کو گالی دی تھی، سرکار کی شان میں توہین کی تھی، اب ہم اس کو قیامت تک نہیں چھوڑیں گے. اب ایک بات اور بتاؤں پیارے، یہ چلے ہیں نبی کو دیکھنے کے لیے. میرے سرکار پر جب یہ سورت نازل ہوئی اور سرکار نے پڑھ کر کے سنایا تو ابو لہب تو سنا، وہ تو سوچا جو سوچا. اس کی بیوی تھی ام جمیل. کچھ سرکار کے ایسے دشمن ہیں جن دشمنوں کا نام تک قرآن نے بیان کر دیا ہے. ام جمیل کو بڑا غصہ آیا. ام جمیل سرکار کو ہردم کوسا کرتی تھی، گالیاں دیا کرتی تھی. سرکار کو پتہ پا جاتی کہ اس راستہ سے جائیں گے تو کوڑا کرکٹ کانٹا اٹھا کر پھینک دیتی تھی تاکہ تکلیف ہو. رب تعالیٰ نے اسی سورہ تبت یدا میں اس کے شوہر کو رب کیا تو اس کو بھی رب کر دیا. رب کا فرمان ہوتا ہے پوری سورت پڑھیے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. اس کی جورو جو لکڑیوں کا گٹھر لے کر کے چلتی ہے، کیا کہنے اس کی موت کیسے ہوئی تھی؟ وہ لکڑیوں کا گٹھر لے کر کے آ رہی تھی کہ پھندا اچانک گلے میں پھنس گیا اور لکڑیوں کے گٹھر کے ساتھ وہ خبیثہ مر گئی. ام جمیل ہاتھ میں پتھر لیتی ہے. کچھ لوگوں نے پوچھا ام جمیل یہ کیا کرے گی پتھر؟ معاذ اللہ محمد کو ماروں گی. ابتدائے اسلام کا دور ہے. میرے سرکار حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے بغل میں ہیں، آقا کے قدموں میں کھڑے ہیں. ام جمیل ابو لہب کی بیوی پتھر لے کر کے حرم میں جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میرے قریب آئی اور مجھ سے پوچھتی ہے اے ابوبکر ابن قحافہ بتاؤ تمہارے ساتھی محمد کہاں ہیں؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں خاموش رہا. جب وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی تو میں نے آقا سے عرض کیا میرے سرکار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ ام جمیل آپ کو تلاش رہی ہے، میں آپ کے بغل میں ہوں، سرکار مجھ سے پوچھ رہی ہے اور آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے. کیا کہنے؟ تو آقا فرماتے ہیں ابو بکر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنا چاہتی تھی مگر رب کو منظور ہی نہیں ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حرم شریف میں ام جمیل جب سرکار کو نہ دیکھ سکی تو تم اگر ندوا سے اور دیوبند سے نہ دیکھ سکو تو کوئی تعجب نہیں. کیا کہنے اور سرکار کو جس نے دیکھ لیا حضرت صہیب روم سے آئے دیکھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گئے. لال حبش سے آئے سرکار کو دیکھا کلمہ پڑھ لیا. حضرت سلمان فارس سے آئے سرکار کو دیکھا کلمہ پڑھ لیا. مگر ابو جہل ابو لہب کا گھر بغل میں ہے، وہ نبی کو دیکھ نہ سکے، رب کو منظور ہی نہیں ہے. انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا اور گستاخ کو محبوب دکھایا نہیں جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سبحانی صاحب. سبحان اللہ. ایک بات اور بتاتا چلوں، جب سرکار اپنی حیات ظاہری سے دنیا میں تھے اور اعلان نبوت کے بعد لوگوں نے دشمنی کرنا شروع کی تو جب تک میرے سرکار حیات ظاہری سے دنیا میں تھے تب تک قرآن نازل ہو رہا ہے اور جو دشمنی کر رہا ہے اس کا منہ توڑ جواب قرآن دے رہا ہے. کیا کہنے؟ اب جب قرآن کا نزول ختم ہوا، وہی کا سلسلہ ختم ہوا، سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا سرکار کے دشمن نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. تو اب کس کو جواب دینا ہے؟ قرآن جواب دیتا رہا جب تک نازل ہوتا رہا، قرآن کی ذمہ داری تھی، قرآن جواب دیتا رہا. اور اب جب قرآن کے نزول کا سلسلہ بند ہوا، محبوب کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو تعلیق قرآن کو جواب دینا پڑے گا. قرآن کے
ماننے والے کو جواب دینا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ جب میرے سرکار کے شان میں وہی کا سلسلہ ختم ہوا اور سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے, گستاخی کی گئی تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں گستاخی کی گئی تو حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں توہین کی گئی تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا ہے. حضرت علی کے دور میں توہین کی گئی تو حضرت علی نے جواب دیا ہے. حضرت امام حسن کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے. حضرت امیر معاویہ کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے. حضرت امام حسین کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے. خلفائے بنو ابو امیہ کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے. خلفائے بنو عباس کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے. آپ ہندوستان کی سرزمین پر چلے آئیے, تمام سلطنتیں بنتی رہی اور آتی رہی جاتی رہی. ہندوستان کی سرزمین پر بھی جتنے اسلامی سلطنت میں حکمراں آئے توہین اگر سرکار کی ہو رہی ہے تو سب کے سب جواب دیتے رہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہر دور میں نبی کے دشمنوں کو جواب دیا گیا ہے اگر انہوں نے توہین کی ہے. جس کی زندہ مثال دیکھنا ہو تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. کیا کہنے, واہ 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 واہ, کیا کہنے, بہت کلمہ پڑھ رہے ہو, کلمہ یہ آپ کی سکھائی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی. بات مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غلام محی الدین سبحانی کو جلسہ میں نہیں بلاؤ گے. میں غلام محی الدین سبحانی ہوں کہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں برسے, سارا جہاں تو پیاسا دکھائی دیتا ہے. مجھ کو رب پر بھروسہ ہے, سب پر بھروسہ نہیں ہے. دشمن حدیث کے ساتھ کبھی بھی مصالحت نہیں کی جا سکتی ہے. امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اگر بد عملوں سے صلح نہیں کی ہے تو تم کیسے حسینی ہو جو بدعقیدوں سے صلح کر رہے ہو؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سبحانی صاحب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آؤ بتا دوں تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے. دولت کی بنیاد پر, لین دین کی بنیاد پر, معاملات کی بنیاد پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو. یوں ہی ایمان محفوظ نہیں رہے گا. یا دنیا لے لو یا ایمان لے لو. یہی تو یزیدیوں کا اور امام حسین کا اختلاف تھا. وہ دنیا کا بھوت ان پر ایسا سوار تھا کہ نواز رسول کا احترام نہ سوچ سکے, دنیا خرید لیا, دین برباد کر دیا. آج عظمت رسول نہیں سمجھ پا رہے ہو اور عظمت رسول کا سودا دنیا داروں سے کر کے بھوکمری کے شکار ہو جا رہے ہو. کیا سنو, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی ایک بظاہر کلمہ پڑھنے والا دونوں پہنچ گئے. جھگڑا ہو گیا تھا کھیت میں پانی لے جانے کے تعلق سے. سرکار نے سنا دونوں کی باتوں کو, فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں, اس لیے کہ حق اسی کا ہوتا تھا. تو یہ شروع سے مذہب اسلام کا قانون ہے کہ اگر حق اور قانون کی بات آئے, انصاف کا معاملہ, تو ذات پات نہیں دیکھا جائے گا. اور آج ہندوستان میں کیسے لوگ ہیں, اگر ذات پات کا معاملہ ہی بھارت کی سرزمین پر دیکھا گیا تھا تو جب ہم 988 برس تک ہندوستان پر شہنشاہیت قائم کر کے حکمراں تھے اور ہماری تلواریں گنگ و جمن کے کنارے سے لے کر کے تبت کی وادی تک چمکی تھی تو تم سرما بنانے کے لیے بھی نہ بچتے. یہ ہماری رواداری ہے, یہ ہمارا کارنامہ ہے, یہ ہمارے مذہب اسلام کا دستور اور قانون ہے کہ انصاف سب کو دیکھا دیا جائے گا. انصاف میں ذات پات نہیں دیکھا جاتا ہے. یہ تم ہو کہ انصاف ہمارے ہاتھ میں ہے, مسجد ہماری شہید کر رہے ہو, انصاف ہمارے ہاتھ میں ہے, قرآن میں ہمارے حملہ کر رہے ہو, انصاف ہمارے ساتھ ہے, حقوق کی پامالی ہمارے کر رہے ہو. پیارے, اگر ہم نے یہ سوچا ہوتا تو بتاؤ تمہارا حال کیا ہوتا. سرکار نے فوراً رہن دے دیا تھا. نہیں, اسلام کا قانون یہ رہے گا قیامت تک, انصاف میں ذات و پات نہیں دیکھا جائے گا. جس کا حق ہوتا ہے اس کے لیے انصاف کیا جائے گا. واہ واہ, کیا کہنے, بہت بہت سبحان اللہ. اس کا کیا نام ہے؟ سنی رضوی ہری مسجد. یہ سنی رضوی ہری مسجد ہے جی. اس کے ارکان اس کے تعاون کے لیے رومال لے کر آپ کے پاس جائیں گے, یا ٹوکن شاید ہے. یہ زینت اللہ سیٹھ ہیں, بہت پریشان ہیں بیچارے. ہم سے کئی بار وہ کہہ چکے کہ سبحانی صاحب مسجد کے لیے آپ کچھ کہہ دیں. تو مسجد کے لیے میں یہی عرض کروں گا کہ یہ مسجد ہے, مسجد تعمیر کرو, آپ ذلت و رسوائی سے بچو گے انشاءاللہ. آپ کی روزی بڑھے گی, جنت میں آپ کا محل بنے گا.
یہ ٹوکن گھمائیں گے ان کی جماعت، آپ ٹوکن مسجد کے لیے لے لیجئے گا۔ تو شریف پڑھیے پھر بات آگے بڑھے۔ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گھبرائیے نہیں، میں آج ایسی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ تقریر سن کر نہیں، تقریر پڑھ کر کے جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب صاحب۔ اور حوالہ غلط ہو تو نوٹ کر لو، جو چور کی سزا وہ ہماری۔ سنو جو بات بتانے جا رہا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ دونوں پہنچ گئے۔ منافق جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا اس نے کہا سنو چلو ہم چلتے ہیں عمر ابن خطاب کے پاس۔ تو اس یہودی کو تعجب ہوا، اس نے کہا تعجب ہے کہ تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اپنے نبی کا انصاف نہیں مانتے؟ کہا چلو عمر ابن خطاب کے پاس۔ دونوں حضرت عمر ابن خطاب کے پاس پہنچے، اور جب دونوں سرکار کے غلام کے پاس پہنچے اور بات بتائی تو یہودی نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ عمر بن خطاب آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ منافق سے پوچھا جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا کیوں؟ کہا سرکار نے تو انہی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ کہا ٹھیک، پھر یہاں کیا ہے؟ کہا آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک، میں فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، تلوار اٹھائی، فضا میں بلند کیا، گردن مار دیا۔ کیا کہنے، یہودی کانپنے لگا، آپ نے فرمایا تو مت کانپ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دروازے پر بظاہر کلمہ پڑھنے والے کی لاش تڑپ رہی ہے۔ اعلان ہوا کہ عمر ابن خطاب نے مار دیا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو۔ سرکار کو اطلاع ملی، آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے۔ کیا کہنے، میرے سرکار کا فرمان سنو، علم غیب یہی سے میرے آقا کا ثابت ہوا۔ کیا کہنے، عرض کیا یا رسول اللہ عمر نے مسلمان کو مار دیا۔ آقا فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے۔ جب سرکار حضرت عمر کے گھر پہنچے جائزہ لینے کے لیے تو میرے آقا پر وہی نازل ہو گئی، رب نے قرآن نازل فرما دیا محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اب دیکھیے آپ ذرا فیصلہ لیجئے، سرکار کے فیصلے کا انکار کر دیا تھا، مانا نہیں، تو اس کی گردن حضرت عمر فاروق اعظم نے مار دی اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ اب آپ اپنے دل میں غور کر کے دیکھیے کہ نبی کا فیصلہ ہے، نبی فرماتے ہیں، بہت دھیان سے اس بات کو سنیے گا، مولانا صاحب تب ایسا ہے تب ویسا ہے، تب ادھر سے ہے تب ادھر سے ہے، تب یہاں سے ہے تب وہاں سے ہے، کیا کہنے، تب یہ حکم کیسے ہے، تب ادھر لگا دیجئے تب ادھر لگا دیجئے، تھوڑا سا کوئی گنجائش مار دیجئے مسئلہ حل ہو جائے۔ گنجائش مار رہے ہیں دین کے معاملے میں۔ کیا کہنے، وہ معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان شریف کا چندہ ہے، شیخ صاحب تھوڑا سا بڑھا دیجئے، تھوڑا سا بڑھائیے، تھوڑا سا بڑھا دیجئے۔ کیا شیخ صاحب پھولے بالکل غبارہ ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ سنو، مزاج دیکھو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے مومن نہیں ہے۔ کیا کہنے، بات ہو، اب آپ جب رات میں سو تو سوچو کہ کتنے سرکار کے فرمانوں کو آپ نہیں مان رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو ہم مومن ہیں، کتنے فرمانوں کو آپ نے جھٹلایا۔ سنو کتنے فرمانوں کو آپ جھٹلا رہے ہو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم ولا یضلونکم ولا یقتلونکم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تلوماہم ولا صلوا علیہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا ترجمہ سنو، نوٹ کر لو ٹیپ ریکارڈ سے اس کو۔ رضا انٹرپرائز پوری تقریروں کی کیسٹ تیار کر رہا ہے، مجھ کو حیرت ہے، میں خود نہیں جان پاتا کہاں کون سی تقریر کیا، اور کل یہ سب اعلان کر رہے تھے کہ 33 عنوان پر سبحانی صاحب کی کیسٹیں خرید لیجئے، مجھے خود نہیں پتا ہے کہاں کس عنوان پر بیان ہوا، بلکہ کبھی کبھی عنوان ٹکرا بھی جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کو یہی ایک تقریر یاد ہے۔ آپ کے کرلا کے ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ سبحانی صاحب رکھ کے تقریر کرتے ہیں، تو ہم نے کہا میں رکھ کر کے تقریر کرتا ہوں، مولانا صاحب کو کہہ دیجئے ویسے کر دیں۔ حسد بھی کیا عجیب چیز ہے صاحب۔ کیا کہنے، تو سنو،
सुनो, इय्याकुम व इय्याहुम, ये मुस्लिम शरीफ में सरकार की हदीस है, और मुस्लिम शरीफ किताब बुखारी शरीफ से भी बाज वजूह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अफजल है। वो मुस्लिम शरीफ है, उसमें सरकार की हदीस है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता, न कोई देवबंदी, न कोई गैर मुकल्लिद, न कोई नहीं इनकार कर सकता है कि ये नबी का फरमान नहीं है। मुस्लिम शरीफ में आका फरमाते हो इय्याकुम व इय्याहुम वला यदुल्लूनकुम वला यफ्तनूनकुम, बद अकीदों से दूर रहो, उनको अपने से दूर रखो, ऐसा न हो वो तुमको गुमराह कर दे और फितनों में डाल दे। या कहने जरा गौर फरमाइए मौलाना लियाकत साहब, फितनों में डाल दे। ये फितने में तो डाल ही देते हैं इनके करीब जब होते हो। सरकार फरमाते हैं इनसे दूर रहो, इनको अपने से दूर रखो, ऐसा ना हो ये तुम्हें गुमराह कर दे और फितनों में डाल दे। और क्या का फरमाते हैं, वला सल्लू माहुम, उनके साथ नमाज ना पढ़ो। क्या कहने तो क्या कोई हिंदू नमाज पढ़ता है जिसके साथ नमाज पढ़ने के लिए नबी ने मना फरमाया है? पता ये चला कि कुछ बदअकीदा होंगे जो नमाज पढ़ेंगे मगर अकीदा उनका सही नहीं होगा। नबी रोक रहे हैं वला सल्लू माहुम, उनके साथ नमाज न पढ़ना। मैं उन लोगों से पूछता हूं जो बड़ा सादा जहन रहे हैं, नमाज चाहे जिसके पहले पीछे पढ़ने नमाज है तो है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, चाहे जिसके पीछे कैसे नमाज पढ़ लोगे, चाहे जिसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे को मैदान करबला में कुर्बान किया था, क्या कहने चाहे जैसे के पीछे कैसे नमाज पढ़ोगे, नबी मना फरमाते हैं वला सल्लू माहुम, बदअकीदा लोगों के साथ नमाज ना पढ़ो, वला सल्लू अलैहिम, और बदअकीदा लोगों पर नमाज जनाजा ना पढ़ो। कब्रस्तान में सेठ जी जा रहे हैं, क्या कहने कहाँ जा रहे हो? हजरत सलाम अलैकुम, जा रहा हूँ, जरा एक सेठ मर गया है उसको मट्टी देने, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। गौर करो नबी के फरमान पर, ये सरकार फरमा रहे हैं, सरकार, ये किसी मौलवी का जुमला नहीं है कि जो आप कह दो कि मौलवी साहब ऐसे हैं, मौलवी साहब ऐसे हैं, फला साहब ऐसे हैं। मैं इसलिए खरी खरी बातें अर्ज कर रहा हूँ प्यारे, न तुम सदमे हमें देते, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राजे सरबत्ता, न यूं रुसवाइयां होती। सुनो नबी का फरमान, ये आका फरमाते हैं बड़ा सल्लू माओ, और बदअकीदा लोगों पर नमाज जनाजा न पढ़ो। तो क्या कोई हिंदू पर आप जनाजा पढ़ने जाते हैं माज़अल्लाह जो सरकार रोक रहे हैं? पता चला कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो बज़ाहिर मुसलमान होंगे मगर हकीकत में वो बदअकीदा हैं, सरकार रोक रहे हैं। आका फरमाते हैं वला तुजालिसूहुम, उनके करीब बैठो ना, वला तुआकिलूहुम, उन्हें खिलाओ ना, वला तुशारिबूहुम, न उनके वहां पियो न पिलाओ। सरकार फरमाते हैं वला तुनाकिहुहुम, और न उनसे ब्याह शादी करो। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने फरमान को नबी के बदला? क्या कहने उसने सिर्फ एक इंसाफ को नहीं माना था तो कुरान ऐलान कर रहा है तुम मोमिन नहीं है, और आप कितनी बातों का इनकार कर रहे हो, या अपने दिल में कसालत महसूस करते हुए बदअमली के शिकार कर रहे हो। खुदा की कसम सुन लो, इबादत के ताल्लुक से चीजें तर्क हो जाए तो उसे बदअमली कहा जाता है, और अज़मत रसूल के ताल्लुक से कोई हर्फ पैदा हो जाए तो उसे बदअकीदगी कहा जाता है। इबादत तो माफ हो सकती है, तौबा करो और रब की बारगाह में माफी मांगो, हुकूक अदा कर दो, गुंजाइश निकल सकती है। नबी की शान में तौहीन हुई तो माफ नहीं किए जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम। ताज्जुब है, सेठ जी बैठे हैं। अरे सेठ साहब, आपके सुभानी साहब तकरीर करने आए थे तो वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह को इल्म गायब है, और आप क्या कह रहे हैं? आपका यह अकीदा है कि रसूल को इल्म गायब नहीं है? हरामखोर, ऐसी की जबान काट ली जाती बदमाश की फारूकी दौर में। कहते
کہیے تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ دجال بتا صحابہ کی زندگی کو کہ جس صحابی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کیا نبی کی ذات پر کبھی کسی طرح کا کوئی اعتراض کیا؟ کبھی انہوں نے علم غیب کے تعلق سے بحث کیا؟ کبھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ نہیں دے سکتے، آپ وہ نہیں دے سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے؟ اور جس نے کہہ دیا وہ منافق ہو گیا، اور جو نہیں کہے وہی صحابی رہے، جو دل و جان سے نبی پر قربان رہے وہی صحابی رہے۔ تم کلمہ پڑھ کر کے اور نبی کی ذات کو اعتراض کر رہے ہو۔ معلوم ہو رہا ہے معاذ اللہ کی گاں کے چودھری ہیں کہ جو چاہو کہتے چلے جاؤ۔ نبی کی بارگاہ کے ادب کو دیکھو، سنو، قرآن سے حوالہ لو، اٹھاؤ قرآن تلاوت کرو۔ نبی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ، سرکار ہماری رعایت فرمائیے۔ عربی کا ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں رائنا، اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے۔ تو مسلمان جب سرکار کی بارگاہ میں جاتے، کچھ میرے آقا ارشاد فرماتے، اگر ان کی سمجھ میں بات نہ آتی یا نہ سن پاتے سرکار کی بات کو، تو عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ، سرکار رعایت فرمائیے، پھر دوبارہ فرما دیجیے۔ یہودی لوگ اس کو دبا کر کے بولنے لگے رائنا، اور جب دبا کر کے بولیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ مسلمان تو مطلب لیتے تھے کہ ہماری رعایت کیجیے، اور یہ مطلب لینے لگے ہمارے چرواہا، اور آپس میں معاذ اللہ یہ کہہ کر کے ہنستے تھے۔ کوئی یہودی کسی دوسرے کو دیکھتا تو کہتا اے فلاں رائنا، اے فلاں رائنا، سرکار کو نہیں وہ ایسا کہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو کہہ کر کے مذاق کرتے تھے اور مراد لیتے تھے توہین کرنا سرکار کو۔ صحابیوں نے سنا، آقا کی بارگاہ میں شکایت عرض کی، یا رسول اللہ یہ سب اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ آقا کی طرف سے خاموشی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھو، صحابی نہیں توہین کا لفظ کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والے سنو، محبوب کی بارگاہ میں اب رائنا نہ کہو، انظرنا کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں رائنا نہ کہو کہ جب تم رائنا کہتے ہو تو یہ بھی رائنا کہہ کر کے آپس میں ہنسا کرتے ہیں۔ اب تم رائنا کہنا چھوڑ دو، یہ رائنا کہیں گے تو انہیں سزا ملے گی۔ تم نبی کی بارگاہ میں انظرنا کہا کرو، کچھ حل نہ ہو، تم یاد کیا کرو یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کیجیے، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجیے۔ اے ایمان والو، تم اب نبی کی بارگاہ میں رائنا نہ کہنا، بلکہ جب جب اپنی حاجت پیش کرنا تو انظرنا کے لفظ سے پیش کرنا۔ پابندی ایمان والوں کو لگا دی گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گستاخی تو کافر کر رہے تھے، کافروں کو پابندی لگائی جاتی، مگر مومنوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، تو وہ تو گستاخ مردود ہیں ہی، بے لگام ہو تو جو کچھ چاہیں گے وہ بکیں گے، کہیں گے، ان کے لیے سزا تو متعین ہی ہے۔ مطلب یہ ہے میرے مومن بندو، تم نہ کبھی شیطان کے اس مسئلے میں آ جانا اور تمہاری زبان سے نکل جائے وہ تو کافر ہیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، عذاب دیا جائے گا ان کو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کو کیوں روکا جا رہا ہے، ہم تو رائنا سے مراد توہین لیتے نہیں؟ آپ غور کرو، رائنا اور انظرنا یہ دونوں لفظ ہے۔ ایک آدمی کل کاغذ میں لکھے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دیوبند کی نبی کو رائنا کہنا جائز ہے کہ نہیں، اور انظرنا کہنا جائز ہے کہ نہیں، اور دونوں لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر صحیح دیوبندی مولوی نے بتا دیا تو یہیں پر دیوبندیوں کے عقیدے کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ تم کیسے سرکار کو کہہ گئے کہ محمد مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں؟ تم کیسے اپنی زبان سے کہہ جاتے ہو کہ ان کو علم غیب کہاں معلوم تھا؟ خدا کی قسم، جس کی زبان سے یہ لفظ سن لو وہ کہے کہ محمد کو کہاں علم غیب معلوم تھا، وہ منافق ہے، حرام خور ہے، جہنمی ہے، اس کا کوئی تعلق جنت سے نہیں ہے۔
بے شک کیا کہنے، بہت خوب، واہ واہ۔ جب رب کو یہ منظور نہیں ہے کہ میری بارگاہ میں کوئی میرے محبوب کو رائی نہ کہے تو یہ گستاخیاں کیسے رب برداشت فرمائے گا؟ نہیں، رب تعالیٰ سزا دے گا، سزا۔ اور سنو پیارے، رب کی توہین کوئی کرتا ہے تو رب رحیم ہے، کریم ہے، رب ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن رب کے محبوب کی جب توہین ہوتی ہے تو محبوب کی توہین کرنے والا چھوڑا نہیں جاتا۔ بتاؤں کیسے؟ نمرود نے 1700 برس خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے بیٹھا رہا مگر ڈھیل اس کو دی گئی تھی۔ جیسے اسی نمرود نے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم سے بغاوت کی، اللہ نے لڑے مچھر سے اس کو مروا دیا۔ یہی فرعون ہے، خدا بن بیٹھا تھا، لیکن جیسے حضرت موسیٰ اللہ کے محبوب پیغمبر سے بغاوت کی اور توہین کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت میں لے لیا۔ بے شک بے شک، محبوب کا گستاخ چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ کیا کہنے، آپ ذرا ان باتوں پر غور کر کے اپنے ایمان و عقیدہ کا فیصلہ کیجئے اور حوالہ لیجئے، درود پاک پڑھیے۔ سیدنا مولانا محمد المعدنی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار تشریف فرما ہے، آپ کے شہزادے عالی وقار کا وصال شریف ہو گیا۔ سرکار کے شہزادے کا وصال ہونا تھا کہ میرے آقا کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں بھی تو بشر ہوں۔ آقا کے شہزادے کا وصال ہوا، بشری تقاضے کے مطابق محبت جوش مارتی ہے، سرکار کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک ایک دشمن سرکار کا آ گیا، اس کا نام ہے آس ابن وائل۔ وہ پہنچا، اس نے کہا محمد کہاں؟ تو تمہارے اوپر تو بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ سرکار نے فرمایا نہیں۔ کہا تم تو نسل بریدہ ہو گئے، معاذ اللہ، ابتر ہو گئے۔ سرکار نے دیکھا آقا کو تکلیف ہو گئی۔ آج اگر کوئی کسی کے پاس اولاد نہ ہو اور وہ کہہ دے کہ تم نسل بریدہ ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے، انسان کی فطرت ہے۔ ہمارے گونڈا اور بستی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں نربنسیہا۔ کیا کسی آدمی کو کہہ دو نربنسیہا تو وہ برداشت کر پائے گا؟ حالانکہ اس کے اولادیں نہیں ہیں، مگر اس کی توہین ہو گئی، وہ برداشت نہیں کرتا رہا ہے۔ میرے سرکار کو اس مردود نے ابتر کہا، محمد تمہاری نسل تو ختم ہو گئی، معاذ اللہ۔ میرے آقا کو تکلیف ہو گئی، سرکار تشریف فرما ہے۔ تب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پوری سورہ کوثر دے کر نازل فرما دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تمہارا ایک شہزادہ کیا گیا ہے، غم نہ کرو، ہم نے تو تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دولت کے جانے پر غم نہ کرو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں پیارے کہ جب رب اپنے محبوب کی خوبیوں کو شمار میں نہیں لا رہا ہے تو تم کون شمار میں لانے والے ہوتے ہو؟ رب فرماتا ہے محبوب میں نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے، رب شمار نہیں دے رہا ہے، تم گنتی کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم نبی کے ذکر کو مٹانا چاہتا ہے، نہیں مٹے گا، نبی کا تذکرہ نہیں مٹے گا، نبی کا نام نہیں مٹے گا، نبی کا کام نہیں مٹے گا، نبی کی تحریک نہیں مٹے گی۔ خدا کی قسم ہر آنے والے دن میں زیادہ سے زیادہ آقا کی تعریفیں ہوتی رہیں گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ہے
ذکر ان کا سناتے جائیں گے. پینا کل کوثر محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ. کوئی شمار میں لا پائے گا سرکار کی تعریف کو. یہ جملہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں, روزہ ہم رکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں, زکات ہم دیتے ہیں, ہم کہاں نبی کو نہیں مانتے. تو نماز پڑھنا, عبادت کرنا, یہ نبی کو ماننا ہوا. بہت سخت جملہ ہے, سوچو. نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, حج کر لینا, زکات دے دینا, یہ نبی کو ماننا ہوا. یہ تو آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں. کیا کہنے, یہ تو خدا کی عبادت کرتے ہیں جو نبی نے فرما دیا کہ خدا کی عبادت کرو. آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں, نبی کا ماننا کہاں ہوا. نبی کو ماننا یہ ہے. ذرا جملے پر غور کیجئے گا. سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, رب کا حکم ہے, سرکار نے سنا دیا, نماز پڑھو سب پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھو سب رکھ رہے ہیں, زکات تو جن پر زکات فرض ہے وہ دے رہے ہیں, حج کرو جن پر حج فرض ہے وہ حج کر رہے ہیں. لیکن میرے سرکار مدینہ طیبہ میں وضو فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار وضو فرما رہے ہیں. عروہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں ایمان لائے ہیں. مکہ کے کافروں نے بھیجا عروہ کو کہ عروہ جاؤ دیکھاؤ مدینہ میں محمد کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے اور ان کا حال کیا ہے. تو حضرت عروہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں آیا مدینہ میں تو محمد وضو کر رہے تھے. ماننا دیکھو سرکار کو. یہ نماز پڑھ کر کے دعویٰ کر رہے ہیں حرام خور لوگ کہ ہم نبی کو مانتے ہیں. کیا کہنے, اتنا دھوکہ دے رہے ہیں. کیا کہنے, ہم نماز, ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, نبی کو نہیں مانتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرنا نبی کو ماننا ہوا. تو منافقین بھی تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے. سنو, نبی کا ماننا دیکھو. نبی وضو فرما رہے ہیں. اور عروہ ابن مسعود آئے, کہتے ہیں میں اپنی سواری سے اترا اور میں دیکھنے لگا, لوگ مجھ کو دیکھنے لگے. محمد وضو کر رہے ہیں لیکن ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے. سبحان اللہ. ان کے وضو کا پانی ان کے صحابہ اپنے ہاتھوں میں روک لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر ملتے ہیں, اور جس کو پانی نہیں ملتا ہے وہ کئی لے کر کے اپنے چہرے پر ملتا ہے. اور محمد جب زمین پر تھوکتے ہیں تو ان کے زمین پر تھوک کو گرنے نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے چہروں پر مل لیا کرتے ہیں. عروہ ابن مسعود نے کہا تھا مکہ کے کافروں سناؤ, محمد سے کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کے ماننے والوں کا جب عقیدہ ہے کہ ان کے جسم سے لگا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے ہیں تو ان کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے, بہت خوب صاحب, واہ واہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. یہ قرآن میں آیا ہے کہ سرکار جب وضو کریں تو ان کے پانی کو ہاتھ میں روک لو؟ کیا نبی نے فرمایا تھا کہ جب میں تھوکوں تو میرے تھوک کو اپنے ہاتھ میں روک کر کے چہرے پر مل لو؟ نبی نے نہیں فرمایا, نہ قرآن نے یہ حکم دیا, مگر یہ صحابہ کا نبی کو ماننا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماننا اسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. ابلیس 6 کروڑ برس عبادت کیا تھا. کئی کروڑ برس؟ اس کا سجدہ زمین پر بچھایا جائے تو زمین کم پڑ جائے گی. اللہ. اور 80,000 سال تک وہ جنت کا خزانچی رہا. مولانا فاروق صاحب نے کل کہا تھا, کل ہی تو آپ نے کہا تھا, ذرا خزانچی کی وضاحت کر دیجیے. میں نے کہا میں دوسری تقریر میں کروں گا, اب آج بات آ گئی تو سن لو. جنت کا خزانچی رہا. بتائیے, ابلیس جنت کا خزانچی پہلے تھا, اس کو یہ مان رہے ہیں, اور اگر نبی کو کہہ دیا جائے کہ نبی ہی جنت دیں گے تو اس کو انکار کر رہے ہیں. کیا کہنے, جن کے صدقے میں جنت بنائی گئی. سن, 14,000 برس تک وہ عرش کا طواف کرتا رہا. کتنا بڑا عابد و زاہد ہے, عبادت کی کمی ہے اس کے پاس.
نبی کو نہیں مانا، ساری عبادت منہ پر مار دی گئی۔ حضرت آدم کو مانا نہیں، ساری عبادت منہ پر ماری گئی کہ نہیں؟ تو عبادت اور ہے، نبی کو ماننا اور ہے۔ بے شک عبادت تم کرو، اگر عظمت رسول سینے میں ہے تو وہی عبادت مقبول ہے، اور عظمت رسول سینے میں نہیں ہے تو یہ عبادت تمہاری فضول ہے، وہ عبادت نہیں ہے، ویسی عبادت تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ یہ نبی کو ماننا نہیں ہوا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ نبی کو مانتے ہیں، بڑا بھیانک جملہ کہہ کر کے گزر جایا کرتے ہیں، یہ قوم بھی تسلیم کر لیتی ہے، معاذ اللہ۔ کچھ پڑھتے اڑتے تو ہو نہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ آج ان کی عبادت دیکھ کر مسجد صاحب ہم لوگ اتنی بڑی مسجد بنا ڈالے، ہم لوگ کافر ہیں۔ ماشاء اللہ، یہی تو ذہن ہوتا ہے۔ آپ بھی سوچنے لگتے ہیں یار اتنا بڑا سیٹ ہے، 5 لاکھ روپیہ دے دیا، اس مسجد میں وہ بن رہی ہے، اس کو ہم سلام کر لیں تو سبحانی صاحب ڈانٹتے ہیں، مسلمان نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہو، اور قرآن کہہ رہا ہے اس سوچ پر پابندی لگاؤ، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تو مسجدیں بنا رہے ہیں، ان کے دادا پورکھا نے مسجد بنائی تھی، سرکار نے اس کو پھنکوا دیا تھا۔ کیا کہنے، بہت قرآن مطالعہ کرو، اٹھاؤ قرآن۔ مسجد ضرار کو جب دشمنوں نے تعمیر کی تھی اور کہا تھا اے محمد آپ نے ہم کو اپنی مسجد سے تو نکال دیا ہے، چلیے ہم نے الگ سے مسجد بنا لی ہے، آپ برکت کے لیے نماز پڑھ دیجیے۔ رب کا فرمان جاری ہوا محبوب، وہ تقویٰ پر مسجد نہیں ہے، وہ برکت کے لیے مسجد نہیں ہے، وہ فتنے کے لیے مسجد ہے محبوب، اس کا نام رب نے اعلان کیا، وہ ہے مسجد ضرار۔ قرآن میں ہے، ضرار کا لفظ آیا ہے نقصان دینے والی مسجد۔ نبی نے 2 صحابی کو بھیجا، جاؤ جلا دو اس کو۔ کیا کہنے، سرکار نے جلا دیا، سرکار نے پھونکوایا۔ اب ذرا ان کی بدماشی دیکھیے نجدیوں کی، اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ حرام خور اولاد ہے امریکہ کی۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ سرکار نے مدینہ طیبہ میں جس جگہ مسجد ضرار کو جلایا تھا، یہ مردود حکومت سعودی نے اسی جگہ پر مسجد تعمیر کر کے اس کا نام مسجد نور رکھا ہے۔ پوچھو حاجی لوگ سے جائیں زیارت کرنے، جاتے ہیں مسجد نور دیکھنے کے لیے، ایک آدمی نے ہم سے کہا مردود کہیں کا، تو ہم دیکھنے جائیں گے جس جگہ پر سرکار نے چلوا دیا تھا مسجد کو؟ تم کو کس نے حق دیا کہ وہاں مسجد بناؤ؟ ابرہا کا لشکر جہاں ہلاک ہوا تھا وہاں کسی حاجی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مردود، جو کعبۃ اللہ کو گرانے آ رہا تھا اس کا لشکر جہاں ہلاک ہوا وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور جو رسول اللہ کے باغی تھے، رسول اللہ کے دشمن تھے، اور رسول نے جس مسجد کو جلوا دیا تھا وہاں کس کو کس نے اجازت دے دی ہے کہ تم مسجد تعمیر کرے؟ کیا کہنے، بہت کعبۃ اللہ کا دشمن مارا جائے تو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، اور رسول اللہ کا دشمن مارا جائے تو وہاں ٹھہرنے کی اجازت دے رہے ہو، وہاں نماز پڑھوا رہے ہو۔ میٹھا میٹھا تو کڑوا کڑوا گپ، نہ تم سب میں ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اور اللہ کے مسلمانوں یاد کر لو، سرکار ہی ہر مقام اور موڑ پر کام آنے والے ہیں۔ اپنے نبی کی توہین کیسے برداشت کرتے ہو؟ خدا کی قسم آج موت آ جائے سو جاؤ تو ساری جائیداد تمہاری آنے والی نسل قبضہ کر لے گی، تمہاری قبر کی مٹی بہ جائے گی، کوئی بچانے کے لیے نہیں جائے گا، مگر قبر میں کام آ رہے ہیں تو رسول اللہ آ رہے ہیں، قبر کی مصیبت سے نجات دلا رہے ہیں تو نبی دلا رہے ہیں۔ تم قبر میں تنہا لٹائے گئے ہو، کوئی مونس نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے فرشتے حاضر ہیں اور سوال کر رہے ہیں، سوال کا جواب دے رہے ہو۔ خدا کی قسم دونوں سوالوں کا جواب دے دو، اور جب تیسرے کا جواب دو گے تب تم کامیاب ہوگے۔ وہ تیسرا تمہاری قبر میں کون ہوگا؟ وہ کس کی جلوہ نمائی ہوگی؟ وہ کس کے جلووں کی تابانی ہوگی؟ وہ کس کے جلووں کی روشنی ہوگی؟ تو آپ ذرا سمجھو عقیدے اور ایمان کی روشنی میں کہ مرد مومن جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں اس کے آقا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، وہ اپنے نبی کے جلوے کا نظارہ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے،
اور جلو فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلو فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جو ایسی عظمتوں کے مالک ہے خدا کی عطا سے، جن کا نام لے لو تو بیڑا پار ہو جائے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیسا ذہن دیا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آپ ذرا عقیدے کی روشنی میں سمجھو یہ محرم کا واقعہ کیوں دہرایا جاتا ہے۔ بہت کھل کر کے میں کرلا والوں آپ کے سامنے بیان دے دیتا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، سب عالموں کی جماعت ہے، ان سے فتویٰ پوچھو کیا یزید اور یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں سرکار کے شان میں توہین کی تھی؟ نہ۔ قرآن کا انکار کیا تھا؟ نہیں۔ رسول اللہ کا انکار کیا تھا؟ نہیں۔ کلمہ پڑھنا چھوڑا تھا؟ نہیں۔ نماز بھی وہ کربلا میں پڑھ رہے تھے، اذان بھی دے رہے تھے۔ پھر امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں حافظ قرآن ہیں، عمرو ابن سعد، حضرت سعد کا لڑکا جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ کے صحابی ہیں، جنہوں نے کوفہ کو بتایا ہے، جن کے تعلق سے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ سعد میرے ماں باپ تم پر قربان، تم تیر چلاؤ، انہی کا لڑکا عمرو ہے کربلا کے میدان میں۔ یہ سب بہت بڑے لوگ ہیں۔ اگر امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ نہ کیے ہوتے تو یہ بڑے بڑے تابعی کہلاتے، ان کا نام ادب و احترام سے لیا جاتا۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر امام حسین کی جنگ کیا ہوئی تھی؟ جس یزید کو یہ لوگ امیر المومنین مان رہے تھے، اس یزید پر یہ بات تھی کہ وہ کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، اس یزید کے تعلق سے تھا کہ وہ سیر و شکار کا خوگر ہے، یعنی اس کی عادت پڑ گئی ہے، سیر کرتا ہے، شکار کھیلتا ہے۔ جیسے آج کچھ لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے کرکٹ کون سا کھیل ہے؟ ہمارے مولانا حضرات بھی سن کر کے بہت مستی لیتے ہیں اس میں۔ ہمارے ساتھ ایک مولانا صاحب جا رہے تھے، چلتے چلتے وہ رک گئے تو ہم نے کہا چلو بھائی، تو کہتے ہیں حضرت 2 منٹ مار دیا راؤنڈ۔ ہم نے کہا کیا مار دیا یار، چلو آگے بڑھو، اب ہم کو کیا پتا۔ تو کہتے ہیں بس 3 وکٹ کیا بولتے ہیں، وکٹ بنا لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی عادت آپ لوگوں کی بگڑ گئی ہے یار۔ توبہ توبہ نعوذ باللہ، ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو۔ ہم اگر بگڑے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ کیا کہنے؟ سنو، کہنے کا مطلب یہ کہ سیر و شکار سے طبیعت میں لاوبالی پن آتی ہے، اور جب ایک ذمہ دار اپنی طبیعت میں لاوبالی پن رکھے گا تو ذمہ داری سے جو کام کرنے ہیں ان کاموں کے کرنے میں سستی ہوگی۔ اس لیے ذمہ دار کو یہ اجازت ہے کہ وہ سیر و شکار میں مست